آپ ذرا سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا، ایران کے اندر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل اور امریکہ کے خفیہ ایجنٹس موجود ہیں۔ یہ ایجنٹس مختلف حکومتی اداروں، مارکیٹوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں سرگرم ہیں۔ کوئی بزنس مین کے روپ میں ہے، کوئی پروفیسر بنا ہوا ہے، کوئی سائنسدان ہے اور کوئی سیاست دان کے طور پر کام کر رہا ہے اور خاموشی سے اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ اب اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے اور خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں امریکہ میں بیٹھے رضا پہلوی ایران کے نئے سربراہ بن کر تہران آ جاتے ہیں تو صورتحال نہایت سنگین ہو سکتی ہے۔ یہ وہی رضا پہلوی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے دورے پر گئے تھے اور نیتن یاہو کے سامنے نہایت تذلیل آمیز انداز میں سر جھکا کر کھڑے رہے۔ ایران میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایران کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کے سامنے بھی خود کو جھکا سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ رضا پہلوی یا ان جیسے کسی اور شخص کو اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے ایران کا حکمران بنا دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے ایران میں کام کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ موساد بآسانی پاکستان اور ایران کے بارڈر تک، خصوصاً تفتان تک اپنی رسائی قائم کر لے گی اور وہاں اس کا عملی کنٹرول قائم ہو سکتا ہے۔ تفتان وہ حساس علاقہ ہے جو ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان کو آپس میں ملاتا ہے۔ اگر یہاں اسرائیلی انٹیلیجنس کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے تو صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی۔ ایرانی بلوچستان میں پہلے ہی سازشیں جاری ہیں اور پاکستانی بلوچستان میں بھی حالات زیادہ مختلف نہیں۔ ایسی صورت میں دونوں طرف کی سازشیں آپس میں جڑ سکتی ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت دے سکتی ہیں۔ اس وقت اگرچہ ایران کی طرف سے پاکستان کو کوئی بڑا براہ راست خطرہ لاحق نہیں، لیکن رجیم چینج کے بعد پاکستان ایران کے راستے بھی شدید خطرات میں گھر سکتا ہے۔ پہلے ہی بھارت کی طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں اور افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اگر ایران کی سمت بھی غیر محفوظ ہو گئی تو پاکستان تین اطراف سے سازشوں اور خطرات میں گھر جائے گا، جو اس کی سلامتی کے لیے نہایت تشویشناک صورتحال ہوگی۔